حضور مفتی محمد رفیق الحسنی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، ابھی جو آپ نے فتویٰ بھیجا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ کہا جائے تو پھر اس کے بعد اگر کسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا کسی صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو پھر اس طرح علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کے جمہور علماء یعنی اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ علیہ السلام یا علیہ الصلاۃ یہ فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ مستقل اگر نام کے ساتھ یہ لگانا ہو تو ان کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، اور اگر بالتبع ہو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وآلہ حضور اس پر سلام ہو اور آپ کی آل پر، واصحابہ اور آپ کے اصحاب پر، میں نے کہا حضور علیہ السلام وآلہ واصحابہ اس طرح بالتبع ہو، انفرادی طور پر نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ اور انفرادی طور پر امام علی مقام امام حسین کا نام ہو یا حضرت علی کا یا امام حسن کا یا صدیق اکبر عمر فاروق کسی کا بھی ہو تو اس کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ ہمارے علماء نے منع کیا ہے۔ اچھا، منع جو کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ علیہ السلام نہیں ہے، علیہ السلام تو ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں تشبہ بالروافض ہے، رافضیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور تشبہ گمراہ فرقوں کے ساتھ مشابہت یہ حرام ہے۔ اس لیے دور مختار والا وہ آج کا نہیں ہے، دور مختار تو پتہ نہیں 600 سال پہلے کا لکھی ہوئی ہے کتاب یا 700 سال کی، پھر رد المختار یہ بھی آج کی نہیں ہے، یہ بھی 11ویں صدی کے آدمی ہیں، ابن عابدین سید تھے، انہوں نے بھی یہی لکھا اس فتوے کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس پر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے لکھا، جد الممتار نے، وہ بھی 100 سال پہلے گزر چکے ہیں، آج کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے مقتدا ہیں، ان مقتداؤں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ شیعوں کی اور رافضیوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ لفظ دوسرے ائمہ کے ساتھ مستقلاً انفراداً، جیسے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ فی نفسی علیہ السلام جائز نہیں ہے، فی نفسی جائز ہے، شیعوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ ناجائز ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے محرم میں کالے کپڑے پہننا ہمارے علماء نے لکھا کہ جائز نہیں ہے، حالانکہ کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سیاہ رنگ کی دستار مبارک استعمال فرمائی تھی، لیکن جب محرم آتا ہے تو یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں تعزیت کے لیے۔ تو ہمارے علماء نے لکھا کہ محرم میں کالے کپڑے نہ پہنے جائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ تشبہ حاصل ہوتا ہے۔ بے شمار مسائل ہیں تشبہ کی وجہ سے ناجائز ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس فرقے کے ساتھ مشابہت حاصل کرے گا وہ انہی سے ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارے علماء نے منع فرمایا، ورنہ یہ فی نفسی علیہ السلام منع نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ بعض ہمارے علماء کہتے ہیں علیہ السلام ٹھیک ہے، علیہ السلام تو سب علماء ہیں، تو پھر حضرت صدیق اکبر کا نام لیں تو وہ بھی علیہ السلام کہیں، جب آپ سنی ہیں تو وہ کیوں نہیں کہتے؟ اب شیعوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ علیہ السلام اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں علیہ السلام انبیاء کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، لہٰذا ائمہ جو ان کے نزدیک 14 ائمہ ہیں یا زیادہ ہے وہ بھی معصوم ہیں گناہوں سے، اہل سنت اس لیے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب اگر سنی علیہ السلام کہیں گے تو تشبہ روافض کی وجہ سے، تشبہ کی وجہ سے یہ گویا کہ ان کے عقیدے میں اپنا عقیدہ ملا رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی وہ علیہ السلام ہے، شیعہ خوش ہو جائیں گے۔ اور
گمراہ فرقوں کو خوش کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ مسئلہ پوچھ لیا. تو علیہ السلام فی نفسی کوئی حرج نہیں ہے، انفرادی طور پر بھی علیہ السلام ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اگر کہیں گے تو آپ کو لوگ شیعہ سمجھیں گے. ہمارے علماء نے اسے منع فرمایا. والسلام.